إياك نعبد وإياك نستعين۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے، پوری رات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انتہائی زخموں سے چور، انتہائی تھکاوٹ کے عالم میں گزار دی تھی، اور پوری رات پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سوئے نہیں تھے۔ مسلسل ان کے دماغ کے اوپر ایک بات بیٹھی ہوئی تھی، ایک ڈر اور ایک خوف ان کو مسلسل لگا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مشرک لوگ جو ابھی احد کا میدان چھوڑ کے چلے گئے ہیں دوبارہ سے کہیں ری ٹرن ہو کے مدینہ طیبہ کے اوپر حملہ نہ کریں۔ اور یہ ڈر سارے کا سارا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پوری رات یہی سوچتے ہیں۔ جب صبح ہوئی، فجر کے بعد پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان کیا، اپنے مجاہدین کو، اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، اور اعلان یہ تھا کہ ابھی ہم نے مکی لشکر کا تعاقب کرنا ہے، ابھی آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہمیں پوری طرح یقین نہ ہو کہ وہ لوگ ان حدود کو چھوڑ کے نکل گئے ہیں، تب تک ہم نے آرام، چین اور سکون سے بیٹھنا نہیں ہے۔ اور اس غزوے میں ہمارے ساتھ صرف وہ شخص جائے گا جو شخص ہمارے ساتھ احد کے میدان میں شریک تھا۔ یوں عبداللہ بن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، جو کہ رستے سے اپنے ساتھ 300 لوگوں کو لے کے آیا تھا، وہ لوگ پیچھے رہے۔ اس نے بڑی منت کی، بہت سماجت کی کہ اللہ کے نبی میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی نے اس کو اپنے ساتھ جانے کی اجازت نہ دی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے نبی کے حضور تشریف لائے، کہنے لگے اللہ کے نبی، احد میں صرف اس وجہ سے شریک نہیں ہو سکا تھا کہ میری بہنیں تھیں، میرے والد گرامی احد میں شریک تھے، پیچھے ان کا کوئی پسماندگان میں سے نہ تھا، میں اکیلا تھا، لہٰذا ان کی اجازت سے میں اپنے گھر اپنی بہنوں کا خیال رکھنے کے لیے رہ گیا تھا، لہٰذا میں بھی آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اپنے ساتھ لے لیا، اور یوں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ سے کوئی 30-32 کلومیٹر دور مکہ کی طرف جا کے حمراء الاسد، مقامی روحا جو آج بھی موجود ہے، وہاں جا کے پڑاؤ ڈالا، اور صرف اس وجہ سے کہ واپسی کا راستہ ان لوگوں کا یہیں سے تھا، اگر وہ واپسی کا ارادہ کریں گے یہیں سے گزر کے جائیں گے، اور ہم نے یہیں پہ ان کو روکنا ہوگا، کہیں مدینہ طیبہ میں ان کا داخلہ ممکن نہ ہو جائے۔ اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی مدد جو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو میسر آئی۔ ابو معبد الخزاعی، جو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اسی موقع کے اوپر آ کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کر لی تھی، جبکہ ابو سفیان کو اور ان لوگوں کو ان کے اسلام لانے کا ابھی پتہ نہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کی ملاقات ہوئی، مسلمان ہوئے، اور اس موقع کے اوپر اس بندے نے بڑا زبردست کردار ادا کیا ہے، جو کہ کسی بھی جنگ میں کلیدی کردار کو مانا جاتا ہے، وہ معبد الخزاعی ابو معبد نے ادا کیا۔ وہ ایسے تھا، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو معبد الخزاعی سے کہا کہ آپ چلے جائیں اور جا کر مکی لشکر کے کان سے یہ بات گزار دیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تمہارے پیچھے نکلنے کے لیے نکل چکے ہیں، اور وہ لوگ جو احد کے میدان میں شریک نہ ہو سکے تھے وہ بھی پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہیں، جو ان کو احد کے میدان میں زخم پہنچے ہیں ان زخموں کی وجہ سے وہ انتہائی غم اور غصے کی کیفیت میں ہے، اور ایک ایک شہید کا بدلہ لینے کے لیے وہ لوگ آپ کے پیچھے نکلے ہوئے ہیں، یہی ارادہ لے کر نکلے ہوئے ہیں۔ ابو معبد الخزاعی فوراً ابو سفیان کے پاس پہنچا، اور یہ ایک بات یاد رہے، کسی بھی لڑائی اور کسی بھی جنگ میں جو مورال کو ڈاؤن کرنے والی خبریں ہوتی ہیں یہ بڑا کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ جنگیں مورال اور حوصلوں کے ساتھ لڑی جاتی ہیں، عموماً یہ وسائل، یہ افراد، یہ تعداد، یہ صرف ایک ذریعہ ضرور ہیں، لیکن اصل چیز بندے کا مورال ہے، بندے کا حوصلہ ہے، بندے کی ہمت ہے۔ جب وہ ابو سفیان کے پاس پہنچا، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو جو خوف تھا وہ خوف بالکل ٹھیک تھا،
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو پوری رات سوچتے رہے، بالکل ایسے ہی تھا۔ جب وہ مقامی روحا تک پہنچے، وہاں جا کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، آپس میں چمی گوئیاں شروع کر دی، آپس میں گفتگو شنید شروع کر دیا کہ بھائی ہم نے تو وہ جو ان کی شان و شوکت تھی اس کو توڑ دیا، لیکن مکمل طور پر ہم ان لوگوں کو جڑ سے ختم نہ کر سکے، اور اس وقت بھی ان کے اتنے سر موجود ہیں جو کہ کل کے لیے تمہارے لیے پھر سے درد سر بن سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے کوئی اچھی کامیابی تو نہیں حاصل کی، ہم جو سوچ لے کے آئے تھے وہ سوچ ہماری ایسے ہی رہ گئی ہے، جو خواب ہم لے کے آئے تھے وہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکی، لہٰذا ہمیں واپس جانا چاہیے، مدینہ طیبہ کے اوپر حملہ کرنا چاہیے، اور ہمیں مدینے کے اینٹ سے اینٹ بجا دینی چاہیے، جو ان کے رہے سہے لوگ ہیں ان کو بھی ہم فنش کر دیں، ختم کر دیں، تاکہ کل کلاں کوئی بھی ہمارے سامنے سر اٹھانے کے لائق نہ ہو۔ یہی سوچ رہے تھے، یہی گفت و شنید ہو رہی تھی۔ اسی اثنا صفوان بن امیہ جو کہ انتہائی ماہر لیڈر تھے ان کے، جب ان کو یہ بات پہنچی تو انہوں نے آگے سے اس بات کو ریجیکٹ کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ دیکھیں بھائی بات اس طرح ہے کہ جو کچھ ہم کر سکتے تھے وہ ہم کر آئے ہیں، یہ مت سوچنا کہ وہ لوگ زخمی ہیں، ان کے مقتولین ہیں، ان کے شہداء ہیں، وہ لوگ جو احد میں شریک نہ تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ وہ نوجوان بھی ہوں گے، اور پھر تم لوگ کچھ بھی نہ کر سکو گے، ابھی تو تم اپنی جان بچا کر نکلے ہو ان کا نقصان کر کے، اور دنیا کی نظروں میں فتح تمہاری ہے، لہٰذا ایسے ہی ہمیں واپس پلٹ جانا چاہیے، اس سوچ کو ہمیں ختم کر لینا چاہیے۔ ابھی یہی بات چیت ہو ہی رہی تھی، ابو معبد الخزاعی یہاں پر پہنچے، ابو سفیان سے کہنے لگے، ابو سفیان نے پوچھا کہ پیچھے کی کیا خبر ہے؟ ابو معبد الخزاعی نے کہا کہ میں نے خبر سنی ہے اور مجھے بڑا ایتھینٹک ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے الاؤ لشکر کو لے کے تمہارے پیچھے نکل چکا ہے، اور وہ تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ اب تک آج تک میں نے اتنی بڑی تعداد میں کسی بھی لشکر کو نہیں دیکھا۔ وہ لوگ جو احد میں ان کے نوجوان شریک نہ ہو سکے تھے، وہ بھی پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ شریک ہیں، اور وہ انتہائی غم اور غصے سے بھرے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک ایک شہید کا تم سے بدلہ لینا ہے، تمہیں انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے۔ بس یہ اتنی سی بات تھی۔ ابو سفیان نے جب یہ بات سنی، انتہائی اعصاب شکن حملہ تھا، اعصاب کو توڑنے والی باتیں تھیں، انتہائی زبردست پروپوگنڈا تھا، اور اسی پروپوگیشن کی بنیاد پہ ابو سفیان جو ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ ہم واپس جا کے مدینہ طیبہ کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، فوراً یو ٹرن لے کے اپنی بات کو واپس لیتے، وہیں سے کوچ کرنے کے ارادے سے نکلتا ہے۔ اور ابو معبد الخزاعی نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ بالکل ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہونے کو ہیں، بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، یا تو آپ لوگ اپنے سواریوں کے اوپر سوار ہوں گے، وگرنہ اس سے قبل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا الاؤ لشکر وہ تمہارے پاس پہنچنے والا ہے۔ یہ بات سننی ہی تھی، ان کے حوصلے ٹوٹے، حوصلے ٹوٹنے کی وجہ سے وہ لوگ اپنے ارادے کو چھوڑ بیٹھے اور مکہ کی طرف کوچ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ البتہ چونکہ وہ بھی لیڈر تھا، ان کے اعصاب بھی بڑے مضبوط تھے، یہ میرے رب کا ایک عطا ہوتا ہے، دیا ہوا ہوتا ہے، کسی کے اعصاب بڑے مضبوط ہوتے ہیں، کسی کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں۔ ابو سفیان نے اس موقع کے اوپر جب وہ وہاں سے نکلا تو رستے میں عبد القیس کا ایک وفد ان کو رستے میں ملا، اور جو اعصاب شکن حملہ ان کے اوپر ہوا تھا اس کا جواب دیتے ہوئے عبد القیس کے وفد سے کہنے لگے کہ تم لوگ مدینہ کی طرف جا رہے ہو، تم لوگ جاتے جاتے محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کے گوش گزار کر دینا، ان کے کان سے یہ بات گزار دینا کہ ابو سفیان اور ان کا لشکر مدینہ کے اوپر اور قبائل کو ساتھ لے کے حملہ آور ہونا چاہتا ہے، اور اس سے صرف اور صرف جو ان کی طرف سے ایک بات آئی تھی اس بات کو کراس کرنا مقصود تھا،
صرف ان کے حوصلوں کو ڈاؤن فال کرنا مقصود تھا۔ مقصود صرف یہ تھا کہ وہ لوگ جو ارادہ لے کے نکلے ہوئے ہیں ان کے وہ ارادے پست ہو جائیں، اور ان کو ساتھ میں لالچ بھی دی کہ تم لوگ یہ میرا پیغام پہنچا دو، جب تم واپس مکہ میں آؤ گے تو میں تمہیں اس قدر کشمش دوں گا کہ تمہارا نوجوان سے نوجوان اونٹ بھی نہ اٹھا سکے گا۔ اور اسی لالچ میں آ کر عبد القیس کے وفد نے وہاں سے گزرتے ہوئے پیارے پیغمبر علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے یہ بات کہہ دی تھی، اور اس کا تذکرہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم۔ عبد القیس کا وفد کہنے لگا کہ بھئی اب صرف پہلے ابو سفیان اور مکی لشکر تھا، اس وقت وہ اور لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جمع ہو رہے ہیں اور مدینہ طیبہ کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، لہٰذا تم ان سے ڈر جاؤ۔ جب صحابہ کرام نے یہ بات سنی ان کا ایمان اور بڑھ گیا، ان کے حوصلے اور بلند ہوئے، اور انہوں نے فوراً اس چیز کو پازیٹیو سینس میں لیتے ہوئے، مثبت انداز میں لیتے ہوئے کہا، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ اسی چیز کا وعدہ تو کیا تھا، اور وہ وعدہ بالکل پورا ہو رہا ہے۔ اور ساتھ میں ان لوگوں نے بیک آواز کہہ دیا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے۔ کسی تعداد، کسی کے وسائل، کسی کے ان کے ٹیکنالوجی، ان کے وسائل سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ حسبنا اللہ، ہمارے لیے ہمارا پروردگار کافی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 دن اسی حمراء الاسد مقام روحا میں گزار دیے تھے، اور یہ کسی بھی فاتح قوم کی نشانی زندگی رہی تو آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ اسی کو تفصیلاً بیان کریں گے، جو قرآن کا تبصرہ ہے احد کے غزوے کے، احد کی جنگ کے حوالے سے، کہ یہ جنگ جیتی کس نے ہے اور اس جنگ میں ہارے ہوئے لوگ کون ہیں۔ جو قرآن کا تبصرہ ہے وہ سب سے بہتر ہے، وہ تبصرہ ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حمراء الاسد کے مقام کے اوپر آ کر 3 دن قیام فرمایا، اور 3 دن قیام فرما لینے کے بعد جب انہیں اطمینان ہو گیا، اس کے بعد پیارے پیغمبر علیہ السلام مدینہ کی طرف واپسی کا انہوں نے سفر شروع کر دیا تھا۔